بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں، اس سے پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔ گنے کا رس پینے سے معدے کے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ جو کا پانی زیادہ پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ وہی جملے سوچتے رہتے ہیں جو انہوں نے بحث کے دوران کیے ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ کاجو کا زیادہ استعمال جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس پئیں۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں بہتری آئے گی۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ انڈے اور مہندی کا ماسک بالوں کے لیے مفید ہے۔ انجیر کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ املی کا پانی جسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سیری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ وزن میں کمی چاہتے ہو تو کھیرا کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دودھ پئیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں ادرک اور لیموں ملا کر پیو، کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناشتے سے پہلے کھیرا کھائیں، وزن کم ہونے میں مددگار ہے۔ برتن چمکانے کے لیے سرکے اور بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں۔ کپڑوں کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے نمک کے پانی میں دھوئیں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ ہمیشہ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اگر رات کو نیند نہیں آ رہی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، سکون کی نیند آ جائے گی۔ چائے کی پتی سے جلی ہوئی کڑاہی صاف ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھائیں۔ شہد میں موجودہ اغذائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہے تو اجوائن کھائیں۔ روزانہ صبح سورج کی روشنی میں بیٹھیں، وٹامن ڈی حاصل ہوگا۔ شہد اور نیم کے پتوں کا پانی جلد کے دانوں کے لیے بہترین ہے۔ چقندر کھانے سے خون بڑھتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں گرم چیزیں کم کھائیں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ کھجور کھاؤ، خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ شہد اور انجیر کھانے سے
آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم میں اکڑن ہو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ زیتون کا تیل ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ آملے کا پانی بالوں کی نشوونما کے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مختلف معدے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس پئیں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا کھائیں۔ شوگر کے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھوئیں۔ شوگر والے مریض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آئے، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے بدہضمی ختم ہوتی ہے۔ بھنی ہوئی ادرک چبانے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لو، درد میں آرام آئے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتوں کو پکائیں اور مالش کریں۔ دوپہر کو 15 منٹ کا آرام دماغ کے لیے مفید ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ معدے کی جلن اور تیزابیت ختم کرنی ہے، اس کے لیے اسپغول استعمال کریں۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو نہار منہ سونف کھائیں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو دکھائی دے گا۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے نہیں آتے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کی پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کاٹ کر بازو پر لگاؤ، بازو پر بال نہیں آئیں گے۔ معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے، منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا ماسک جھریوں کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ ناریل کے دودھ سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے دانے ختم ہوتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ پیٹ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ دہی اور ناریل کا تیل کا ماسک بالوں کے لیے مفید ہے۔ شہد اور لیموں کا ماسک چہرے کی جھریاں ختم کرتا ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لو، متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے
جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، زبان کو کھول دیتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے تو زیرہ کھا لو یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ چائے پینے سے مثانے کا انفیکشن اور پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ مہندی میں دہی اور انڈا ملا کر لگائیں، بال چمکدار ہوں گے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دہی اور بیسن کا ماسک جلد کو نرم کرتا ہے۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں آئیں گی۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر جسم کی مالش کریں، اس سے کمزوری ختم ہو جائے گی، سوجن بھی دور ہو جائے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ ناف میں 2 قطرے سرسوں کا تیل ڈالنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت ایک امرود کھانے سے ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح خالی پیٹ یا پانی کے ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مختلف معدے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام میں ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ناشپاتی کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبزیاں کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ بالوں کو دھونے کے بعد سرکہ ملیں، پانی سے دھو لیں، بال چمکدار ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں،
اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت ہونے کی علامت ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ لیموں کے رس سے کپڑوں کی داغ دھبے دور کریں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک گلاس گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی شامل کریں اور 2 لونگ شامل کر کے پی لیا کریں۔ جسم کی گرمائش دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جو خواتین موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں یا وزن کم کرنا چاہتی ہیں، لٹکا ہوا پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ ادرک کا رس نکال کر 1 گلاس پانی میں ملا کر روزانہ پی لیں۔ بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کمر کا درد اور موہرے کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہسن کو دیسی گھی میں فرائی کریں اور کھائیں۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے نیم کے پتوں کا دھواں کریں۔ جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا ڈالیں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں۔ چنے کی دال بخار نہیں ہونے دیتی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ چکر آنے لگیں تو یہ کالے نمک والا پانی پی لیں۔ چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے کی خشکی دور کرتے ہیں۔ ناک پر تیل لگانے سے مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ سوتے وقت زیادہ پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ موسمی پھل کھانے سے جسم کو وٹامنز ملتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روحانی عمل ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر نظر کمزور ہو، مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا نمک مرچ لگا کر سوپ بنا کر پئیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ کی توند نکل آئے تو اس کے اندر لہسن کا رس لگا دو، چربی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد کیل مہاسوں سے دور ہو جائے گی اور آپ کی جلد سے دانوں سے پاک ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ دن میں 1 سیب کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنا ہے اور نشانات کو دور بھگانے کے لیے 1 چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کریں۔ اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ صاف ہو جائے گا، دانے ختم ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ یہ روشنی کا فلٹر ایک منظر سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر 2 چمچ کریلے کا رس پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور لوبیا کا استعمال کریں۔ صبح سویرے واک کرنے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کھیرے کا رس چقندر کو تازگی کے لیے بہترین ہے۔ زعفران دودھ میں ڈال کر پینے سے جلد کا رنگ نکھرتا ہے۔ ناشتے میں انڈے کھانے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں، گھر میں خرگوش پالنے سے کسی کو
شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی جائے تو اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے، ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔